ایک بہت بڑا دھچکا ملا ہے پاکستان کو. زمانے میں OIC پاکستان کی ایک محفوظ ٹیریٹری ہوا کرتی تھی. کہہ رہے ہیں کہ یہ مرم پٹی لگانا چاہتے ہیں ہمارے پر. اس وقت انڈیا کا ٹریڈ سعودی عرب اور UAE ملا کے $120 بلین بنتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ کی جو ٹوٹل ٹریڈ ہے سعودیہ اور UAE کے ساتھ ملا کے وہ $9 بلین بنتی ہے. بھارت کا نفوذ بڑا ہے، اس کی کیا صرف معاشی ان کی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے یہ؟ دیکھیے، لیٹس بی ایبسولوٹلی کلیئر، یہ ایک بہت بڑا دھچکا ملا ہے پاکستان کو. ہمیں کبھی یقین نہیں تھا کہ نہ صرف کشمیر کے ایشو پر مگر مسلمانوں کے خلاف دی OIC said nothing. وہ اور جو انہوں نے کہا تو دبے الفاظ میں کہا، جو طریقے انہوں نے کہا ان سے اس کو نکالنا پڑا. We had to prize it out of them. دیکھیے، یہ طریقہ نہیں ہے. اس ادارے کا امپورٹنس پاکستان کے لیے بہت کم ہو گیا ہے. ہماری جو دوستی تھی، معاف کریے، ہماری جو دوستی تھی وہ اس پہ ایک لحاظ سے اٹس بروکن. دیکھیے، چائنیز کا ایک بول ہوتا ہے، اس بول کو اگر ایک دفعہ آپ توڑیں تو جتنا بھی اسکلفلی آپ واپس ڈالنے کی کوشش کریں نشان رہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا نشان ہے پاکستان سعودی ریلیشن شپ پہ اور پاکستان اور OIC کے کمٹمنٹ پہ. کشمیر کے اوپر دے ہیو لیٹ اس ڈاؤن. یہ ہے پرسپشن. جو بھی جو بھی آپ کہیں ریئلسٹک ہو یہ وہ، دیٹس ناٹ دا کوسچن. پرسپشن یہ ہے they have let us down. تو ہمارے لیے اس کا امپورٹنس بہت کم ہو گیا. جناب درانی صاحب، اہمیت کم ہوئی ہے OIC کی پاکستان کے لیے، اور جو ان کا موقف رہا بڑا دل شکن رہا پاکستان کے لیے بھی، پاکستان کے عوام کے لیے بھی، کشمیریوں کے لیے بھی. جی، آپ کا اکنامک مسئلہ اگر کمزور ہے تو ظاہر ہے آپ کے اگر گھر میں بھی کوئی جو اگر ویکسٹ لنک کوئی بندہ جو ہے وہ کمانے والا نہیں ہے تو اس بیچارے کی بھی عزت نہیں رہتی. تو اس لیے آپ جی ہمارے اکنامک مسئلہ کم. اس وقت انڈیا کا ٹریڈ سعودی عرب اور UAE ملا کے $120 بلین بنتا ہے، جس میں انڈیا کی ایکسپورٹس 40 بلین ہے جبکہ امپورٹس 80 بلین ہیں. اس کے مقابلے میں آپ کی جو ٹوٹل ٹریڈ ہے سعودیہ اور UAE کے ساتھ ملا کے وہ $9 بلین بنتی ہے. تو آپ ذرا اس کا موازنہ کر لیجئے، ظاہر ہے اس کی اتنی اہمیت ہوگی. تو آپ نے جو ایک بیلنس مینٹین کرنے کی جو ہے کوشش کی ہے بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ، تو ظاہر ہے اس کے آپ کو تھوڑی بہت خاص تو دینی پڑے گی، قیمت ادا کرنی پڑے گی. بڑی اہم بات کی، پاکستان کی معیشت کمزور ہے تو اس لیے ہمارا سفارتی وزن بھی خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے جو معاشی تعلقات ہیں بھارت سے وہ بہت زیادہ ہیں. تو یہ صرف معاشی مفادات کا کھیل ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے جی سفارتکاری جو ہوتی ہے وہ اصولوں کے تابع نہیں ہوتی بلکہ قومی مفادات کے تابع ہوتی ہے. تو پھر یہ اصول کی تو بات مطلب نہیں کرنی چاہیے جہاں پہ جس کے مفادات ہیں. جی دیکھیے، سیدھی سادی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پینلائز کیا ہے، انہوں نے ہمیں ہیوملیٹ کیا ہے. جب ہم نے کہا تو انہوں نے کہا پیسے واپس دو، انہوں نے کہا کریڈٹ نہیں دیتے تمہیں تیل کے لیے. یہ کیا بات ہے؟ یہ they've gone out of their way. وہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے ساتھ اس طریقے سے سلوک رکھنے. یہ کوئی پراپر یہ ڈپلومیسی کی بات نہیں ہے. اس کا نام کیا ہے جی؟ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس. یہ UN نہیں ہے، یہ کوئی ملٹی لیٹرل باڈی ہے. ایک ملٹی لیٹرل ہے مگر اٹ از ایز فار ایز ریلیجن از کنسرن دیر از اونلی ون ریلیجن. یہ ایک اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے اس پہ اور پھر ہمیں سبق سکھا رہے ہیں. اور ہمارے سے فوج ایک پورا بریگیڈ ادھر رکھا ہوا ہے ادھر ostensibly for their protection. دیکھیے، یہ نہ کہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے اور ایسا ہی ہوتا رہتا ہے لیٹس بی دس اور یہ ناٹ ایٹ آل. یہ ایک بہت بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے پاکستانیوں کے لیے. یہ کیا فائدہ ہے اس باڈی کا؟ اب تک تو سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے مسلمان خود ہیں اور یہ خود اس طریقے سے ایکٹنگ کرتے ہیں. سب سے بڑے دوست کو تو انہوں نے دشمن کو دوست بنا کے اور فلسطینیوں کا کیا نہیں کیا ہے انہوں نے. چھوڑیے یہ باتیں، اس سے چلتا نہیں ہے معاملہ. یہ اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے یہ دوستی پہ ایک دھبا ہے جو کوئی نہیں بھول سکتا. اچھا، اب درانی صاحب جب جو بات ہے
کہ یہ جو تنقید ظفر ہلالی صاحب فرما رہے ہیں یہ بہت عرصے سے OIC پہ جاری ہے، اور ایک زمانہ تھا ہم تو سنا کرتے تھے جب یہ واقعہ نہیں بھی ہوا تھا، ابو دھابی والا واقعے سے پہلے بھی کہا کرتے تھے جی OIC مطلب ہے دیکھنے والا، اور کچھ مطلب ہے کرنا کرانا نہیں، صرف ہم OIC کر کے رک جاتی OIC. ایک تو یہ تنقید ہے. پھر دوسرا ظاہر ہے کہ جو پاکستان یا بر صغیر کے مسلمان ہیں وہ عقلی سے زیادہ جذباتی قسم کی وابستگی رکھتے ہیں اسلامی دنیا کے ساتھ، اور جب ان کے وہ جو خواب ہوئے، ان کے جذبات جس طرح سے بھی جس کا اظہار ہو رہا ہے ہلالی صاحب کی گفتگو سے، وہ کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں تو رد عمل تو آتا ہے. جی زمانے میں OIC پاکستان کی ایک محفوظ ٹیریٹری ہوا کرتی تھی، کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی تھی، برسہ برس دہائیوں تک جو ہے جو ایک موقف ہوتا تھا کشمیر پہ وہ تسلسل کے ساتھ تھا. سوال کہ OIC میں پاکستان کیسے اپنے اور کشمیریوں کے مفادات کو آگے بڑھائے اور بھارتی جو اثر و رسوخ ہے اس کا مقابلہ کرے. کاش کہ مجھے کوئی واقع کوئی ایسا نالج ہوتا جو میں ڈیفینیٹیولی کہہ سکوں آپ سے کہ کچھ سے پوچھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرم پٹی لگانا چاہتے ہیں ہمارے پر کہ بھائی دیکھو ان کے ساتھ جو ہم نے بڑا سخت تلخ باتیں کی ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ایکشنز جو ہیں ان کو ڈسلوژن کیا ہے اور شاید ہم اوور بورڈ چلے گئے اس پہ. مجھے نہیں پتا واٹ از دا ریزن، مگر میرا خیال میں یہ میں بالکل نہیں مانتا کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہر سال یہ سب کمیٹی جو ہے اس کا جو مسلم کویسچنز پہ جو ان کا رپورٹ ہوتا ہے وہ عموماً نکلتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ چھپتا بھی ہے فارن منسٹرز کانفرنس کے ساتھ. 2019 میں ہوا تھا، کچھ کہتے ہیں 2018 میں بھی ایسا کچھ رپورٹ ریکمنڈیشن کمیٹی کا رپورٹ سب کمیٹی کا رپورٹ ہوا تھا، اور انہوں نے اس لیے کہ یہ الاؤ کیا ہے کہ یہ بڑا سینئر لیول پہ نہیں ہوا ہے نا، یہ ہیڈ آف اسٹیٹ لیول پہ نہیں ہوا، یہ فارن منسٹر کا تھا کانفرنس اور ایک سب کمیٹی کا رپورٹ تھا. ہمارا بڑا ڈیلیگیشن دیا تھا، ان کو انہوں نے سنب کیا، اور آخر جو انہوں نے چیزیں پیسے مانگے واپس، کریڈٹ آئل کا ختم کر دیا. دیز آر ناٹ اسمال تھنگس. اور جو انڈین اینیکسیشن کا کچھ نہیں کیا، اور اس پہ بھی سعودی عربیہ نے کچھ نہیں. یہ ہے کہ اتنا جذباتی بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ چاہے اگر یہ کہہ بھی دیں یہ تمام، تو کیا آپ کا مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں ہوا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جن تعلقات کا آپ بات کر رہے ہیں انڈیویجولی جب ضرورت پڑتی ہے تو انہوں نے آپ کو ہیلپ کیا ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہیلپ نہیں کیا ہے، اب وہ بھی اگر میں چاہوں تو گنوا سکتا ہوں. لیکن اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جب ان کو ضرورت پڑی آپ ذرا ان کے شو میں فٹ ہو کے دیکھیے تو وہ کیا کہیں گے کہ ان کے ساتھ پھر پاکستان نے کیا کیا. تو ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے نا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. وہ کہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ دیکھو وہ قبائلی لوگ، اگر آپ سعودیہ اور UAE اور ان کی بات کرتے ہیں تو قبائلی جو معاملات ہیں اس میں قبائلی پھر ان کی تو پھر کینہ پروری جو ہے وہ شتر کی طرح ہوتی ہے، اونٹ والی کینہ پروری بھولتے نہیں ہیں. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈپلومیسی کے اندر ہلالی صاحب سے بہتر اور کون جان سکتا ہے. ان کی تو یہ دوسری تیسری جو جنریشن ہے، لیکن آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ آپ خود کیا بیچتے ہیں. ذرا یہ تو آپ دیکھ لیجئے، آپ کی جو ہے آپ کا 4.5 ملین پاکستانی وہاں پہ کام کر رہا ہے. آپ کا جو ہے تقریباً $12 بلین کا ریمیٹنس جو ہے وہ آپ کو بھیج رہا ہے. ٹھیک ہے، آؤٹ آف $22 بلین $12 بلین آپ کو جو ہے بلک سعودیہ اور UAE سے آتا ہے. اور یہ تو آپ جو ہے صرف ایک اس کو نہ دیکھیے ایک رخ کو، باقی بھی جو ہے اس کے رخ موجود ہے. اور اس وقت آپ رونے کی کیا ضرورت ہے کہ جبکہ OIC کی ریزولوشن وہی ہیں جو آج سے 40 سال پہلے بھی ہو رہی تھی. لیکن رفعت صاحب کے بھارت پہ دباؤ آپ کے خیال میں بڑھا اس OIC کے ریزولوشن کے بعد، اس ڈیکلریشن کے بعد، جس طرح کا ہم نے دیکھا کہ رد عمل بھی آیا ان کی جیسے ایکسٹرنل منسٹری کی طرف سے، تو آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوا ہے؟ جی دیکھیے، ہندوستان کا رویہ جو ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جو وربل سٹیٹمنٹس ہیں وہ OIC کے پلیٹ فارم سے ہوں یا UN کی جو اپنی رپورٹس ہیں اس کے حوالے سے ہوں، اس کو ہم ڈسمس کر سکتے ہیں. ہندوستان اس بات پہ مصر ہے کہ جو بھی ان کا کشمیر کا مسئلہ ہے وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے،
اور اس کے حوالے سے وہ کسی قسم کی جو ایکسٹرنل انٹرفیئرنس ہے they will not brook it. لیکن میرے خیال کے اندر ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ جب تک اس کے معاشی مفادات جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے اس کے معاشی مفادات جو ہیں وہ ان ملکوں کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس کی وجہ سے وہ they can use that as a leverage to put Pakistan's stance on the back foot. تو میرے خیال میں ہندوستان کو زیادہ پریشانی کوئی لاحق نہیں ہوگی. یہ ہم او ایس سی کے بیانات کے اوپر ہم خوشی کا اظہار تو کر دیتے ہیں لیکن اس کی جو جب تک میں نے کہا کہ ایکشنیبل جب تک کوئی کنکریٹ سٹیپس جو ہیں وہ او ایس سی کے پلیٹ فارم سے اناؤنس نہیں کریں گے ہم تو ہندوستان کے اوپر جو پریشر جو ہے کم از کم مجھے بڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اچھا رفعت صاحب، او آئی سی پاکستان اور کشمیریوں نے جو توقعات وابستہ کر رکھی ہیں آپ کے خیال میں اب پورا اتری ہے اس مرتبہ؟ جی دیکھیے، جو ایکسپریشن آف وربل سپورٹ ہے نا وہ او ایس سی کے فورم کے تحت وہ پاکستان کے لیے میرے خیال میں بڑا عام ہے اور اس سے کشمیریوں کی جو حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے کہ وہ بھارتی جس طریقے سے ان کے اوپر اپنا تسلط قائم کیے ہوئے ہیں، جو ظلم و ستم ان کے اوپر کر رہے ہیں، اس کے لیے او ایس سی کی طرف سے یہ وربل سپورٹ ہے. لیکن میری اس اعلامیے سے یا اس کو جو کشمیر کے اندر جو ریفرنس آیا ہے اس کے علاوہ میری جو کم از کم میری نظر میں جو ڈسسیٹسفیکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ وربل سپورٹ جو ہے وہ او ایس سی کا کانٹیکٹ گروپ بھی ہوتا ہے. جب بھی او ایس سی کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ جیسے کہ اب جو ان کے فارن منسٹر کی میٹنگ بھی پاکستان کو جس کو ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا ہلالی صاحب نے ذکر بھی کیا، تو وہ اس کے اندر وہ کیا کنکریٹ ایکشن ریکمینڈ کرتے ہیں، ان ایکشن کے حوالے سے مجھے کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آتا ماس وائز کے ایک وربل ایکسپریشن آف سپورٹ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جس قسم کا جو ہلالی صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو عرب ممالک کے حالات جس طریقے سے بدل رہے ہیں اور جس طریقے سے اتحاد ہو رہا ہے یو اے ای کا اور سعودی عربیہ کا اور اسرائیل کا اور سوڈان کا، تو اس کے حوالے سے میرے خیال میں وہ اس کو ایک ایسی شکل دینا چاہتے ہیں جس کے حوالے سے پاکستان کے اندر یہ ڈبیٹ جو شروع ہوئی ہے کہ اسرائیل کو اس کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے، اس میں ان کو تھوڑی سی مدد مل سکے. تو جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ سافٹنگ آف دی ایشو، اس کے حوالے سے لیکن جب تک کوئی کنکریٹ میجر نہیں لیا جائے گا تو وہ تو جو پاکستان کی جو خواہش تھی، پاکستان کی جو وش لسٹ تھی اور پاکستان کے ساتھ جو پاکستان نے جس خفگی اور ناراضگی کا اظہار کیا تھا او ایس سی کے حوالے سے، وہ اس کو تھوڑا سا میرے خیال میں ماڈیفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن یہ اچھا قدم ہے، لیکن یہ وربل سپورٹ تک جب تک محدود رہے گی اس سے کشمیر کی صورتحال کے اوپر کسی قسم کا فرق جو ہے مجھے کم از کم پڑتا ہوا بھارت پہ دباؤ پڑتا ہوا نظر نہیں آتا.